ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، پیاسے کو پانی نہ پلانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ملتی ہے۔ اب بھوکا چاہے کوئی بھی ہو۔ ناظرین ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں معمور اور برائے نامی مسلمان تھا، بہکنے لگا، کہنے لگا تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا میں زبانی اس طریقے سے تمہیں اپنے مال نہیں دے سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، تمہارے بچوں کو اس طریقے سے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ورنہ میرے دربار سے چلی جاؤ۔ وہ سید زادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ واپس چلی آئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم اور قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ جب رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان جس نے اپنے دربار سے اس عورت کو بھگا دیا تھا، رات کو سویا تو اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نورانی محل کس کے لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا مسلمان کے لیے۔ وہ بولا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد اس سے فرمایا میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی، بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپیے پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو سرکار رسالت مالک جنت قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ میرے خواب میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ اب میں بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں اور مجھے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بشارت دے گئے ہیں کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ تو دوستو دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم اور ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ناظرین آپ کے در پر کوئی بھوکا آئے پیاسا آئے اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اب چاہے بھوکا کوئی بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ بھوکا صرف مسلمان ہی ہے، بھوکا چاہے کوئی بھی ہو آپ اس کو کھانا کھلا دیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی تم سے ناراض ہو جائے،
اس کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے۔ پیاسا آئے تو اس کو پانی پلا دیا کریں، اپنے دربار سے نہ بھیجا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک لاچار اور مجبور شخص کو اپنے دربار سے دھتکار کر واپس کر دو۔